مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، یہاں پر دیکھیے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، نارم فلما میں دو زبر کی تنوین کے بعد فا آ رہی ہے جو افعال غنہ کا قاعدہ آ رہا ہے جس میں، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے نارم فلما، میم کے اوپر مشدد آ رہی ہے اور چھوٹا والا مد آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے فلما اضاءت، یہاں پر ضاد میں دیکھیے بڑا والا مد آ رہا ہے، اس کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور آگے دیکھیے ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، ما حولہ یہ جو الٹا پیش ہا کے اوپر آ رہا ہے اس کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ذهب اللہ لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ بنورہم وترکہم، بنورہم میں واو مد آ رہی ہے، نون کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، فی کے اندر دیکھیے یا مد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، میم کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے تو یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب ظلمات لا یبصرون میں دیکھیے 2 زیر کی تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، اس کا قاعدہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ والا قاعدہ ہوگا، شدد آ جائے لام را پر تو وہاں پر ہم غنے کے بغیر ادغام کر کے پڑھتے ہیں، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ فی ظلمات لا یبصرون، واو مد آ رہی ہے اینڈ میں تو یہاں پر را کو ہم 1 الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فی ظلمات لا یبصرون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے، مثلہم مثال ان کی، کمثلی جیسے مثال، الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اس کا، ذہب لے گیا اللہ اللہ، بنورہم نور ان کا، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات ان اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے، یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آنکھ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی، واپس لے لی، اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندوں نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہی سے چھاٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ ہدایت رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئی، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ اللہ نے نور بصارت سلب کر لیا کہ الفاظ سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ان کی تاریک میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے۔ اللہ نور بصارت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلم اور باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی۔ اوقدہ نارا کے معنی ہے اس نے آگ جلائی، استوقدہ میں سین اور تا زیادہ ہونے سے معنی میں اضافہ ہو گیا، اس لیے اس کا ترجمہ خوب بھڑکائی کیا ہے۔ منافقین کی تشبیہ شخص سے اس طرح دی گئی جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ جواب یہ ہے کہ 2 وجہ سے، پہلی یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا اور وہ کفر، نفاق اور شکوک و شبہات کے کئی اندوروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ اس معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے، ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا كُتِبَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ تشبیہ کی ضرورت وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت حاصل ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے، وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے، مال غنیمت اور دوسرے بے شمار فائدے حاصل کرتے رہے، مگر جب فوت ہوئے تو اللہ پاک نے ان سے وہ عزت چھین لی
جسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی، اور انہیں بہت سے اندھیروں یعنی قبر، یوم حشر اور جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا۔